میں بیماری، جب آپ غلط بات کریں گے تو میں تو اس پہ کامنٹ اٹھانا ہے. میں نے کاٹا تھا آپ کی غلط بات پہ، میں آپ کو غلط ہی ثبوت دینے لگا ہوں کہ آپ کتنی غلط بات کرنے لگے. میں اگر نہیں، میں نے کاٹا. ہم بات سنت ہی کرتے ہیں، کام سارے سنت کے خلاف. ڈیفینیٹلی جب آپ بات کریں گے میں نے جواب، آپ مجھ سے سوال نہ مانگے تو میں جواب نہیں دوں گا. جی ساحل صاحب، اب آپ تحمل سے نا سنیے گا میں کیا کہنے لگا ہوں. اصل میں نا آپ نے جس نقطے سے بات کی ہے اسے صاف سمجھ آ رہی ہے، آپ کو جڑ کا پتہ نہیں ہے. اس لیے میں سر میں جڑ بھی جانتا ہوں. پھر جب آپ یہ بات کریں گے تو مجھے بتانا پڑے گا نا. میں جڑ بھی جانتا ہوں اور میں اس کی شاخیں بھی جانتا ہوں. ساحل صاحب، مفتی صاحب کو کامنٹ لینے جب وہ مکمل آپ کے بس میں ہی نہیں ہے کہ آپ بات کو نہ کریں. آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ 4 دفعہ ہو چکے ہیں. میں نفسیات کا ماہر ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اسپیشلی ٹی وی کے پروگرام پہ. آپ جب بھی کوئی بات کرے گا اور جیسے ہی وہ آپ کو ہلکا سا پرووک کرے گا، آپ بولیں جاری رکھیں. نہیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ جاری رکھیں. ساحل صاحب آپ کوئی اور بات کریں. بتائیں. ہاں آپ بتائیں شہری میں کیا کھایا آپ نے؟ آپ جس طرح روز کرتے ہیں آپ وہ والی جو بات ہو رہی ہے اس کو کمپلیٹ کریں نا آپ. میں وہ بتا رہا ہوں نا، یہ آپ پہلے شخص نہیں ہیں. مجھے سوال نہ لیں درمیان میں. میں نے تو نہیں لیا تھا سر، میں تو کوئی اور بات کر رہا تھا، آپ نے بیچ میں یہ بات شروع کر دی. جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں. بہرحال 3 جگہوں پر محدود ہیں. نہیں 3 جگہوں پہ کوئی محدود نہیں. اسلام نعوذ باللہ، اسلام کو ادھر آپ جنازوں اور کوئی نوستنجے پہ لے کے آ گئے. اسلام نے یہ سکھایا ہمیں، اس لیے قرآن ہم نے پکڑا تھا. اور انہوں نے خود پکڑا نا. ہر بندہ دیکھیں ایک پورے کمرے میں جس کو اپنی مرضی کی چیز ملے گی اٹھا کے لے لے. آپ کچھ لے لیں گے، وہ کچھ لے لیں گے، میں کچھ لے لوں گا. بندہ وہی چیز لیتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے اس کے بس یا اس کی اوقات میں. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے خود مدرسے نے کہا ہم صرف نماز جنازہ پڑھائیں گے بس. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جا کے ٹیک اوور کر پوری دنیا کو. لیظہرہ علی الدین کلی جنازے میں ہوتا ہے. آپ بتائیں عصر کی نماز کھڑی کرنے کا مطلب ہے لیظہرہ علی الدین کلی. پوری دنیا کو ٹیک اوور کرنے کے لیے قرآن آیا ہوا ہے. آپ نے کہا نہیں سر ہم نے صرف جنازہ پڑھانا ہے. یہ اصل میں فلسفے میں نقب لگی ہوئی ہے، اور یہ ابھی کی نہیں لگی ہوئی ہے. پاکستان میں تو میں بتاتا ہوں کن علماء کرام نے لگائی ہے، مگر یہ اصل میں 1200 سال سے لگی ہوئی ہے. اور آپ کے فلسفے میں آپ کو لاک کر دیا گیا کہ اس حصار سے باہر نہیں آؤ گے. اگر اسلام کا نام لوگے تو تابع رہو گے. کس کے تابع رہو گے؟ جو بھی ظالم جابر آپ کے اوپر آئے گا. یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ ذرا سوچیں، تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسینی فلسفے کے خلاف ہے یہ موقف کہ ہم پہ جو بھی نواز شریف آ جائے اس کی اتباع کریں، اور وہ جو اجازتیں دیں ہم اس کو. یہ ان کی اجازتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مدرسے کا کام ہے 3 چیزیں. یہ آپ نے شروع آپ نے کیا تھا. مدرسے کا کام 3 چیزیں نہیں ہے. مدرسے کا کام ایک چیز ہے کہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو. یہ مدرسے کا کام ہے. ٹھیک ہے. پھر رک جائیں. آپ نے کہا آپ کے پاس میں نہیں ہے. آپ بات غلط کر رہے ہیں. آپ یہ بات کریں. آپ نے بات غلط کی. آپ نے کہا میں نے کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری. میں نے کہا معاشرے نے یہ ذمہ داری لگائی ہے. آپ اس بات کو کلیئر کریں نا. آپ یہ اس بات کو میرے پہ ڈال رہے ہیں جی علماء نے یہ ذمہ داریاں خود اٹھائی ہیں. علماء کون ہوتے ہیں خود ذمہ داری؟ یہ گول مول باتیں نا آپ لڑکوں کے نا سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. مولوی صاحب ایسے معاشرے نے یہ کر دیا. یہ ذمہ داری معاشرے نے لی. ہم تو آج دنیا میں 9 بجے کس باس کی کال آتی ہے کہ یہ 3 کام کرنے؟ یہ معاشرہ کون ہے؟ دیکھیں ہم خود لڑکا خود اس کی نوکری ڈھونڈتا ہے، کمیونٹی اپنی کمپنی میں سی ای او لگتا ہے. مگر مدرسے میں ایسے نہیں ہو رہا. وہاں پہ آپ کو کہیں نہ کوئی آرڈر دے رہا ہے اور آپ آرڈر کی جو ہے نا سر تسلیم خم کری جا رہے ہیں. مسئلہ پتہ کیا تھا؟ آپ کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. آپ جیسے ہر طرح میں 25 کروڑ ہیں، آپ کے پاس اعتراض مجھے اس لیے آپ نے ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا. یہ قرآن نہیں پکڑتے ہیں ہاتھ میں، یہ میڈیا میں بیٹھے ہیں، یہ غلطیاں کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. نواز شریف نے قرآن نہیں ریپرزینٹ کیا. عمران خان کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں قرآن کا کسٹوڈین ہوں. کوئی اور شعبہ نہیں بول رہا، آپ لوگ بول رہے ہیں. اس لیے مجھے نہیں. آپ قرآن کے علاوہ پھر رہے ہیں. آپ قرآن کی بات نہیں کر رہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے ذمہ داری نہیں ہے. اور میں سر آپ اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہے ہیں نا. آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تبھی تو سکھا رہا ہوں. آپ سیکھنے کے موڈ میں سکھا رہے ہیں تو میں سیکھ کے بیٹھا ہوں. مجھے آپ نہ سکھائیں. میں جڑ کو بھی جانتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں میں جڑ کو بھی جانتا ہوں، میں شاخوں کو بھی جانتا ہوں. اسی لیے آپ جہاں پر غلط بات کریں گے میں نقب میں نے تو ابھی تو ان کو ابھی میرا کیس بھی نہیں سمجھ آیا عام بندے کو. سر میں نے کیس سمجھ لیا. ریلی تو مجھے ان کو تو سمجھانے دیں. چلے ہمیں سمجھ لینے دیں. جہاں پہ غلطی ہوگی آپ بیان کریں. آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ بولیں. لیکن جہاں پر آپ غلطی کریں گے وہاں پہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور بیان آپ کا جاری ہے. تو بیان میرا اس لیے جاری ہے نا، آپ غلط کر رہے ہیں. مفتی صاحب جہاں پر غلطی آپ کے خیال میں ہوگی، جہاں پہ غلطی ہوئی میں نے بات کی. آپ جاری رکھیں. ابھی تک نا جس بندے نے بھی یہ پروگرام دیکھنے نا ان کو سمجھ نہیں آیا میرا کیس، کیونکہ آپ جیسے ہی میں کیس پریزنٹ کرنے لگتا ہوں آپ چھلانگ لگاتے ہیں. آپ کیس پریزنٹ کریں. مفتی صاحب کیس پریزنٹ کر لینے دیں نا. آپ کے پاس بھی تو بال آنا ہی ہے نا جی. کیس پیش کریں ساحل صاحب. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نہیں سن لیں گے ساحل صاحب. آپ اکیلے نہیں. آپ کا نام کیا؟ ان کا نام کیا؟
مفتی سخاوت منیر نہیں سخاوت صاحب پہلے نہیں ہے پتہ ہے، اور نہ ہی آخری ہیں. یہ مولویوں نے نا پورا کا پورا نا ایک پورا یہ سیٹ اپ ایسا بنا لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرح کا رول نہ ادا کرے تو وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہا. آپ اپنے اس رول میں آپ اپنے اس رول میں فکر نہیں کریں. آپ پتہ کیا ہم سب، آپ اتنی خوبصورت مثال ہے نا ایک کلاسیکل مولوی کی پاکستان میں، اتنی خوبصورت مثال ہے آپ کہ ہر انسان اکتا گیا اس وجہ سے. کیونکہ یہ صرف اور صرف کبر کی نشانی ہے کہ اگلے بندے کی بات نہ سنی جائے. یہ صرف کبر کی نشانی ہے کہ بات کاٹ کے یہ بتایا جائے کہ تم غلط. آپ کو کبر کی تعریف ہی نہیں آتی، آپ تعریف ہی غلط کر رہے ہیں اس کی. اب دیکھیں آپ نے میرے پہ لقب لگائی. بھائی ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے، ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے، اس کی بات کو سننا کیا یہ کبر ہے؟ پوری بات سننے کے بعد کرنا کبر نہیں، وہ غلط بیانی ہے کہ جو بندہ کسی غلط بات کو تسلیم کر لے اور کہے جی ٹھیک ہے بولتا ہے. اچھا مفتی سر آپ کا تو کام تھا جنازہ پڑھانا. اب یہاں پہ مجھے بتائیں آپ مجھے کیوں تصحیح کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، میں نے کہا ہے معاشرے نے ذمہ داری. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی جناب؟ تو آپ نے واپس کیوں نہیں لی اپنی ذمہ میں داری؟ واپس لی ہے نا، اس لیے میڈیا پہ بیٹھا ہوں، اس لیے میں کام کر رہا ہوں، میں مطلب تبلیغ کر رہا ہوں، میں تحریر کر رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے اوپر اتنی ذمہ داری ہیں. میں تو بس ایسے ہی تو نہیں پروگرام میں بیٹھ گیا نا. بس ٹھیک ہے. اب ایسا کریں، اب فلسفے میں بھی جو تحریفیں ہوئی ہوئی ہیں وہ درست کرنے سے سٹارٹ کریں. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے. نہیں اسلام کے فلسفے میں جو مولوی صاحب نے علماء نے تعریف کی ہوئی ہے اور قابض کر دیا ہمیں کہ اسلام صرف نواز شریف کی تباہ کرنے کا نام ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا نا. آپ نے نہیں کہا پڑھیں کتابیں. ٹھیک ہے آپ میری بات میں آپ کی نہیں، میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں. آپ کیوں بات کروں گا؟ میں ذاتیات پہ تھوڑی. میں حافظ صاحب ایک پوائنٹ یہاں پر ایڈ کر کے نا تو پھر آگے بات چلاتا ہوں. آپ جب بھی بات کریں نا آپ یہ کہیں کہ ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طبقے اچھا برا کچھ نہیں ہوتا سر. صحیح غلط کی بات ہوتی ہے. اب سن لیں میری بات. آپ اپنے فلسفے پہ خلاف چل رہے ہیں، میری بات کمپلیٹ. صحیح اور غلط کا صیغہ استعمال کریں. میری بات سن لیں نا. اب کیسا لگتا ہے بات کرتے تو؟ ہر طبقے کے اندر ہر دوائی نا ہضم نہیں ہوتی کسی سے، بس یہ بتانا. چلو آپ تو ہضم کر لینا. جی میں کر لیتا ہوں. آپ بیان جاری رکھیں. آپ ہی ہضم کر لیں. بیان جاری رکھیں. ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. صحیح اور غلط پوائنٹ کو صحیح اور غلط بات ایک یہ نا، کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے، بات تو وہی ہے نا. اچھا برا ہونا یہ صحیح غلط بات تو وہی ہے نا کہ ہر طبقے کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی. لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں وہ جو ویک پوائنٹ ہے نا وہ نظر آتا ہے. ہماری مثال آج ایسی بن چکی ہے کہ ہم وہ اس مکھی کی طرح ہو چکے ہیں. کسی بندے کا ویک پوائنٹ دیکھا ڈائریکٹ جا کے وہاں پر بیٹھے جناب یہاں پر غلطی ہے. آپ کو وہ نظر نہیں آتا کہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو حفاظ ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء نے تحریریں کی ہیں، جو تقریریں کی ہیں، جو انہوں نے ایجادات کی ہیں. یہ جابر بن حیان کون تھا؟ یہ کہاں سے نکلا؟ مدارس سے نکلا. آگے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا. جب سے پاکستان بنا ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم میں سے کس بندے کی ذمہ داری ہے کیا. جس کو جو ذمہ داری ملتی ہے وہ اس کو پورا کر لیتا ہے. تو خدا را آپ ویک پوائنٹ کو چھوڑیں، کبھی پازیٹیو پوائنٹ کو بھی دیکھیں کہ کسی بندے کا جو اچھا کام ہے اس کو بھی ہم سراہ لیا کریں. اب آپ بات کریں گے نا سر. یہ والی کہانیوں میں نا آپ کو ہم نہیں آنے والی بتاتا ہوں کیوں. آپ کو نا ہزاروں لاکھوں حفاظ نظر آ رہے ہیں، کروڑوں 25 کروڑ غلام کیوں نہیں نظر آ رہے؟ ان میں حفاظ شامل ہیں. وہ ایک گورے کے غلام ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسلام کے فلسفے میں آپ لوگوں نے 2 نمبری کرنے کو اسلام بنا دیا کہ نہیں نہیں اس کا یہ جب بھی تم سیاست میں داخل ہوگے تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. سر ہم سیاست میں داخل ہیں. سنیں آپ نہیں سن سکتے سر. آپ نہیں سن سکتے. مفتی صاحب ساحل صاحب ہم سیاست میں داخل ہیں. میرا خیال ہے آپ کے ساتھ میرا ایک 1-on-1 سیشن ہوگا. میں دیکھوں گا یہ بچپن سے آپ کی عادت ہے یا مسجد نے دی آپ کو؟ میری بچپن سے عادت ہے، جب غلط بولیں گے تو میں بولوں گا. مفتی صاحب ان کو بات مکمل کر لینے دیں. یہ بچپن سے عادت میں شامل ہے. ساحل صاحب کو بات مکمل کر لینے دیں. آپ کو کسی مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ اللہ نے 2 کان کس لیے دیے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کان کس لیے ہے. کان اس لیے ہے کہ اچھی بات کو سنو، غلط بات ہو تو اللہ نے زبان بھی دی ہے بولنے کے لیے کہ اس کا تدارک کرو. اچھا جب آپ غلط بولیں گے تو وہاں پہ تدارک ہوگا. آپ صحیح بات کریں، میں خاموشی سے سنتا ہوں. بولیں آپ کی مرضی کی بات کروں تو آپ سنیں گے؟ میری مرضی کی نہیں، جو اسلام کے معیار کے اوپر پوری اترتی ہے ویسی بات کریں، میں سنتا ہوں. بالکل. اسلام کا معیار کیا ہے ساحل صاحب؟ اسلام کا معیار ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی سیرہ کو ایز از پوری دنیا پہ نافذ کیا جائے. یہ اسلام کا معیار. اس کے معیار میرا محمد ہے. ٹھیک ہے، معیار کا مطلب میرا نبی ہے صلی اللہ اور کچھ بھی نہیں. اس لیے وہ معیار بار بار توڑ رہے ہیں نا، تو اس لیے میں ان کی وہ سرزنش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ داڑھی کلا رکھ کے محمد کی سنت کے خلاف تو نہ جاؤ نا بھیا. یہ تو نہ کرو نا. میڈیا آپ کو نا اس طرح کی حرکتیں کرنا زیب دیتا ہے، آپ کو نہیں دیتا. سنیں اب بات ان سے ہو رہی ہے. معیار کیا ہے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سیاست کی. میرے نبی نے پوری دنیا کو اپنی اتباع پہ لگایا. صحابہ کرام نے اسی دنیا کو اپنی اتباع سے ہٹنے نہیں دیا، یہاں تک کہ پھر حسین اور یزید کا واقعہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہمیں اب یہ بتایا جاتا ہے کہ
جو مرضی طاقت اس وقت جیسی مرضی تمہارے سر پہ آ جائے، چاہے وہ زانی شرابی ظالم جو مرضی ہو، اس کے خلاف نہیں جانا، کیونکہ اس کی اتباع کرنا جو ہے نا وہ جو تمہیں پناہ دے رہا ہے، اجازتیں دے رہا، وہی اسلام ہے تمہارا۔ یہ ان بات کو ان کو بھائی صاحب کو ان کے لیول پہ پتہ نہیں ہوتی، یا بڑے علماء کے لیول کے اوپر جو کتابیں لکھتے ہیں نا اور وہ سند دیتے ہیں، وہ ان کی سند کی کافی سارے لوور ٹیئرز کے اندر مسجد آتی ہے، اس مسجد میں لوگ کچھ سیلف لرننگ کر رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اوپر اصل میں 2 نمبری کس جگہ پہ کس نص پہ ہوئی ہوئی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا جس دن کسی بڑے علماء کو بلائیے گا، میں ان کو بتاؤں کہ لکھنے والے لوگ کیوں 2 نمبری کرتے ہیں۔ یہ تو پڑھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تو کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے یہ اپنی سند کو آپ اپنے کبھی بھی سند کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ اصل میں ہمیں نہیں سنا رہے ہیں، یہ اپنے سند لکھنے والوں کو، اپنے اسکالرز کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا تمہاری سند کا پورے کے پورے پائیدان پہ کھڑا ہوا ہوں، اور میں نے حق ادا کیا ہے کہ میں جو بھی فرقہ ہے میرا، جو بھی فرقہ ہے اس کے اوپر میں نے اپنے عقیدے کو بھی ظاہر کیا، میں نے اپنے امتزاج کو بھی، اپنے منہج کو بھی ظاہر کر کے بتایا، تاکہ میری سند کا حق ادا ہو گیا۔ اصل میں سند آتی ہے پیچھے سے، یہ یزید نے یہ پراپر سازش کے تھرو اسلام مسلمانوں کو پوری طریقے سے خسیس کرنے کے لیے کہا تھا کہ تباہ تمہارا کام ہے۔ کس کی تباہ؟ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو جو مرضی میں کر لوں مجھے اجازت ہے، میرے حسین کو میں نے کہا تھا نہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا بھائی، تو کلمہ پڑھتا ہو یا تو حاجی ہو، اگر تو غلط آدمی ہے تو تیرے خلاف تو میں جاؤں گا اور منظم کاوش کر کے جاؤں گا، اور وہی کاوش کر رہے تھے وہ۔ اس کو اسلام میں اب پوری طریقے سے ڈسون کر دیا گیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں اور مدرسے کبھی بھی کسی بھی حکمران کے خلاف کبھی بھی موومنٹ نہیں کر سکتے، اکیلے میں کوئی بات چیت کر لیتے ہیں، مگر دے نیور تھنک اباؤٹ کہ مسلمان پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں، سیاست میں آئیں، پوری طریقے سے ڈیموکریسی کے تھرو نہیں، پبلک مینڈیٹ کے تھرو پوری طریقے سے ایک فلسفہ ایک دھاوا بول دے اپنا۔ مگر ہمارا فلسفہ جب پہلے سے ہی لاک کر دیا گیا اور ڈبے میں، اور اس کے اوپر چاہے وہ ریڈ لیبل لگائیں یا بلو لیبل لگائیں یا بلیک لیبل یا گرین لیبل، ڈزنٹ میٹر، اس ڈبے کے اندر جتنے ہی بندے ہیں اس کی اتباع میں رہیں گے۔ یہ ایک معاملہ بڑے لیول کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنا اصل میں سیاست ہے۔ مطلب آپ کے خیال میں یہ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتباع کرتے ہیں تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ سلطان کی اہانت اللہ کی اہانت ہے، یہ اس سے جڑی بات آپ کو نکلتی ہے؟ وہاں سے استعمال کیے گئی چیزیں ہیں، وہاں سے استعمال کی گئی چیزیں ہیں، جس کے لیے نہ حسین ایکسپلین ہو سکتے ہیں نہ امام مہدی۔ امام مہدی کیا الیکشن لے کے خلیفہ بنیں گے، ووٹ لے کے؟ سوچیں کیا حدیثیں ہیں، کیسے بنیں گے؟ کیا پہلے سے خلیفہ ہوں گے اور لوگ کہیں گے یہ تو وہ والا خلیفہ لگتا ہے؟ نہیں، وہ کسی خلیفہ کے اندر ہی یہ سارا کا سارا معاملہ کریں گے نا۔ مگر اس وقت کی ڈیفینیشن میں اس کو خروج کہہ دیا گیا۔ نہ امام مہدی ایکسپلین ہوتے ہیں، نہ حسین ایکسپلین ہوتے ہیں، نہ ابو حنیفہ ایکسپلین ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو پاکستان کے سارے مولوی حنفی کہتے ہیں، اور حنیفہ کو جب چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے قاضی القضاء ہیں، تو انہوں نے کہا تھا باہر میں جا، مجھے پتہ ہے تو شہید کرے گا تو مجھے آج۔